میں جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ میرے پیارے مسلمانوں، بڑا سخت منظر ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میرے پیارے مسلمانوں، وہاں ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، دنیا میں جو کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، کبھی ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تنہائی کے عالم میں جب ہم اپنے بستر پر لیٹا کریں تو کبھی اس کے بارے میں ہم غور و فکر کیا کریں کہ یار میدان محشر کیسا ہوگا، میدان محشر میں کیا حال ہوگا ہمارا۔ میرے پیارے مسلمانوں، وہاں ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی تو وہ تمہارے سامنے نکل کر کے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر، ایک ذرہ کیسا ہوتا ہے، ریتے کا ایک ذرہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر اس کے برابر بھی آپ نے اگر کوئی بھلائی کی ہوگی، اگر اچھا کام کیا ہوگا تو وہ آپ کے سامنے نکل کر کے آ جائے گا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی تمہارے سامنے نکل کر کے آ جائے گی۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ مت سوچا کرو گناہ کرتے وقت کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، ہم اللہ رب العزت سے چھپے ہوئے ہیں اور ہم دنیا والوں سے چھپ کر کے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں، کبھی ایسی غلط فہمی میں مت پڑ جانا۔ میرے پیارے مسلمانوں، دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن پروردگار عالم سے ہرگز نہیں چھپ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت تو ہم وقت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی غلط فہمی میں مت پڑنا کہ ہم دنیا والوں سے چھپ گئے تو ہم اللہ سے بھی چھپ گئے۔ اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تو پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے یار میدان محشر میں ہمارا کیا ہوگا۔ میرے پیارے مسلمانوں، صفیں لگی ہوئی ہوں گی، ایک صف جنتیوں کی ہوگی، ایک صف دوزخی کی ہوگی۔ اللہ اکبر، جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ جنتی لوگ بڑے خوش و خرم کے ساتھ میں، بڑے اچھے انداز میں جنت میں جا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ جنت ہے۔ جنت میں جانے کی الگ ہی خوشی ہوگی، وہ خوش و خرم ہو کر، وہ بڑے خوش ہو کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے، یعنی جو جہنمیوں کی صف لگی ہوئی ہوگی ان سے پوچھیں گے جنتی لوگ کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں جانے کا حقدار بنا دیا ہے، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، کس چیز نے تمہیں جہنم میں جانے کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، وہ دوزخی لوگ کہیں گے جنتیوں سے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے میرے پیارے مسلمانوں، وہاں جا کر احساس ہوگا کہ یار ہم نے نماز کو غلط چھوڑا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ دوزخی لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کے وقت میں بیٹھے رہتے تھے، ہم نماز کے وقت میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے، ہم نماز کے وقت میں سوتے رہتے تھے، ہم نماز کے وقت میں دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے تھے، ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے آج ہمیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، دیکھیے بروز محشر، قیامت کے دن میدان محشر میں دوزخیوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کے چھوڑنے کے سبب میں ہمیں جہنم
جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں آج وقت ہے تو نماز پڑھ لو، نہیں تو وہاں کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پچھتائیں گے تو وہاں کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں آج وقت ہے نماز پڑھ لو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی پوری پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں جا کر کے پڑھ لیں گے۔ نہیں نہیں میرے پیارے مسلمانوں، کبھی ایسی سوچ مت رکھنا، کیونکہ موت جب آتی ہے تو ایک منٹ کا بھی موقع نہیں دیتی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو میرے پیارے مسلمانوں پھر بتاؤ جب موت آ گئی تو نماز کب پڑھو گے؟ کیا مرنے کے بعد نماز پڑھو گے؟ نہیں نہیں میرے پیارے مسلمانوں آج وقت ہے نماز پڑھ لو۔ آج اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے تو نمازوں کی پابندی کر لو، نہیں تو میرے پیارے مسلمانوں مرنے کے بعد پھر کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ بس مرنے کے بعد تو انسان جو دنیا میں اچھے عمل کر گیا، اچھے کام کر گیا، وہی اس کے کام آئیں گے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر جنت کو پانا چاہتے ہو تو میرے پیارے مسلمانوں نمازوں کی پابندی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے یار ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے نہیں ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، اگر بچے سے بھی پوچھو گے آپ تو بچہ بھی کہے گا ہاں موت تو آنی ہے، ہمیں دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں جب معلوم ہے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو پھر کیوں لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے؟ کیوں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ میرے پیارے مسلمانوں دیکھو یہ جنتی لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو میرے پیارے مسلمانوں دوزخیوں کی مذاق بھی اڑائیں گے اور دوزخی شرمندگی اٹھائیں گے، شرمندگی میں کہیں گے کہ اے جنتی لوگوں ہم اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں، ہم اس لیے دوزخ میں جا رہے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس وقت وہ دوزخی لوگ انہیں دیکھ کر کے جنتیوں کو افسوس کریں گے اور سوچیں گے کاش ہم بھی دنیا میں نماز پڑھ لیتے، کاش ہم بھی دنیا میں اللہ کی عبادت کر لیتے۔ تو یہ مت کہا کرو کہ یار دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہاں پر دیکھا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمانوں وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو صرف اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے، لیکن میرے پیارے مسلمانوں دیکھو اب اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا یہ وہاں پر بھی کام آئے گا۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے پیار کرو، عالموں کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ۔ میرے پیارے مسلمانوں آج کل یہی تو بہت دیکھا جاتا ہے، لوگ عالموں کی توہین کرتے ہیں، لوگ عالموں کی برائیاں کرتے ہیں، لوگ عالموں سے بغض اور حسد رکھتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں اس لیے ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عالم سے اگر اس کے علم کی وجہ سے اگر اس سے دشمنی رکھ رہا ہے، اگر بغض رکھ رہا ہے، اگر اس کی توہین کر رہا ہے اس کے علم کی وجہ سے، تو ایسے انسان کا ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے، ایسے انسان کے ایمان کا جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں ایسا انسان بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی محبت اپنے دل میں بساؤ، عالموں کی محبت اپنے دل میں بساؤ، اللہ والوں سے پیار کرو، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں عالموں سے محبت کرنا یہ یہاں پر بھی کام آئے گا اور وہاں پر بھی کام آئے گا۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے جنتی لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی لوگ جب دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو دوزخیوں کی صف میں اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، جنت کی صف میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے۔ وہ دوزخی لوگ دوڑ کر کے جائیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے پوچھیں گے
گے کون ہو تم؟ میرے پیارے مسلمانوں تو وہ کہیں گے اما تعریفنی انا الذی سقیت لک شربتا، کہ آپ ہمیں نہیں پہچانتے؟ ارے آپ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم وہی ہیں، میں وہی ہوں جس نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ اللہ اکبر، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں وہ اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ والے کہیں گے کہ اے دوزخی کیا بدلہ چاہتے ہو بتاؤ تم؟ تو میرے پیارے مسلمانوں وہ دوزخی شخص کہے گا کہ میں بدلہ یہ چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں۔ میرے پیارے مسلمانوں اسی طریقے سے پھر ایک شخص اور آئے گا، اور آنے کے بعد میں ایک اللہ والے کے دامن کو پکڑ کے کہے گا وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وُضُوءًا، کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، ارے میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب وہ دونوں دوزخی کہیں گے ہمیں اس کا بدلہ دیجئے، ہم نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا، ہم نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا، ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں حدیث پاک کے اندر آتا ہے پھر وہ دونوں اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب قدیر ان دونوں کو ہمارے ساتھ میں جنت میں بھیج دے، اے رب قدیر یہ بدلہ چاہتے ہیں اور بدلے میں یہ جنت چاہتے ہیں، اے رب قدیر ان کو ہمارے ساتھ میں جنت میں بھیج دے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةِ، تو اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت کرنے کی وجہ سے اللہ ان دو زخیوں کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو یہ ہے اللہ والوں سے محبت کرنا، عالموں سے محبت کرنا، یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں پر بھی کام آئے گا۔ اس لیے عالموں کی توہین نہیں کرنا چاہیے، اللہ والوں کی توہین نہیں کرنا چاہیے، اللہ والوں کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، جو عالموں سے محبت کرتا ہے، تو سمجھ لیجیے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔